بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک وقت پر کیے ہوئے مشکل فیصلے زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی ہوئی چائے اور سمجھوتا کیے ہوئے رشتوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ انسان اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، لیکن جو جانتے بوجھتے بھی آپ کی دکھتی نفس پر ہاتھ رکھتے تو سمجھ جائیں وہ اچھا یا برا نہیں بلکہ بے حس اور کم ظرف ہے۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ جب کسی کے لیے آپ کی بات اور آپ کی ذات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا مخلص دوست ہے۔ ہر وہ خیر جس کی آبیاری آپ کرتے ہیں آپ تک ضرور پلٹے گی۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ غلط باتوں کو نظر انداز کر دینا دانش مندی اور اس پر بحث کرنا بیوقوفی ہوتی ہے، کیونکہ غلط بات انتشار پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا ہی لکھنے والے کی سزا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مشکل ہو یا آسان، بس رویے اور لہجے یاد رہ جاتے ہیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے دوری اختیار کر رہا ہے تو اسے کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔
ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو اور انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، دنیا داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند، علم کی کمی۔ انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے ویسا بننا سیکھو۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزرتی ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے سہی ہوں۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم لوگوں سے ملاتی ہے جو بغیر کسی مفاد اور لالچ کے آپ کے ساتھ جڑے ہوں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنا پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے اور عین علم ہے۔ یاد رکھیں، شعور کرنے والے علم اور شعور سے خالی ہوتے ہیں۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ جو تم سے نہیں ہو پا رہا اس کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، وہ اس کو بھی وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون، اطمینان۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ اس وقت تک کسی کے گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ آپ کا سب کے لیے اچھا ہونا آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بے بسی مار دیتی ہے، ورنہ جینا تو ہر شخص چاہتا ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ منافقت میں درجے نہیں ہوا کرتے، سارے منافق درجہ اول کے ہوتے ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں ہیں تو پھر کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ انسان وہ واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔
جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دیں۔ عبادت صرف جان ماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ لوگ، کچھ خواب، کچھ خواہشیں اس آس پر چھوڑ دیے کہ شاید کسی اور جہاں میں ہم سے آن ملے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے، وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔